jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن بن صبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آتی۔ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتقدین ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے، ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صبا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا۔ صبر کرو اور انتظار کرو، عنقریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن صبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کرائی گئیں جنہیں نلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا ہے۔ یہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے نوجوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے۔ پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن صبا کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے، جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دوبارہ اسی جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن صبا اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور حوروں کے تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ وہ شخص دودھ، شہد، شراب اور حوروں کی تمنا میں تڑپتا رہتا اور بار بار اپنے آپ سے پوچھتا رہتا کہ وہ بڑی آزمائش کب آئے گی اور کب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب حسن بن صبا کسی دشمن کو قتل کرانا چاہتا تو وہ جنت کے طلبگار کو تنہائی میں بلاتا اور رازداری کے لہجے میں کہتا، فلاں شخص کو بے دریغ قتل کر دے، پھر فرشتے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شخص حوروں اور شراب کی تمنا میں حسن بن صبا کے حکم پر عمل پیرا ہوتا اور اپنی جان پر کھیل کر مطلوبہ فرد کو قتل کر دیتا۔ تنہا ہونے کی وجہ سے خود بھی مارا جاتا۔ پھر جب حسن بن صبا کو خبر دی جاتی کہ دشمن کے ساتھ وہ طلبگار جنت بھی مارا گیا تو وہ شیطان اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے کہتا، میرا دشمن جہنم رسید ہوا اور میرا فدائی جنت اعلیٰ میں پہنچ گیا۔ ایسے تمام جنت کے طلبگار حسن بن صبا کے فدائین کہلاتے تھے۔ نظام الملک طوسی جیسے عظیم سیاستدان اور اسلام دوست انسان کو بھی حسن بن صبا کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ 15 سال بعد حسن بن صبا نے نظام الملک کے بیٹے ابو المظفر کو بھی اپنے ایک فدائی سے قتل کرا دیا۔ ان باپ بیٹے کے علاوہ بھی اس شیطان نے بہت سے اہل ایمان کو قتل کرایا۔ حسن بن صبا نے 35 سال تک قلعہ الموت پر حکومت کی، پھر 518 ہجری میں بڑی بے کسی کی حالت میں مر گیا اور عالم اسلام کو ایک بڑے فتنہ گر سے نجات ملی۔ یوسف صلاح الدین کے زمانے میں اس خبیث کو دنیا سے گزرے ہوئے 46 سال ہو گئے تھے، مگر اب بھی دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے فدائین موجود تھے۔ مصر کا باربک بھی حسن بن صبا کا فدائی تھا، جو پورے مصر میں سب سے زیادہ خدا رسیدہ بزرگ مشہور تھا۔ خود فاطمی خلیفہ عاضد بھی باربک کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کبھی وہ بہروپیہ دربار میں آ جاتا تو خلیفہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور اسے اپنے برابر کی نشست پر بٹھاتا۔ اسد الدین شیرکو نہ صرف ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ جانباز سالار بھی تھا، اس لیے باربک حکیم، بارتون اور دوسرے سپاہیوں کے دل میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ باربک نے ایک دن تنہائی میں فاطمی خلیفہ عاضد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسد الدین شیرکو سلطان نور الدین محمود زنگی کا دست راست ہے۔
اور خلیفہ مسلمین اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان اپنے عقائد میں کس قدر کٹر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر ایک زہر آلود خنجر اپنی گردن کے قریب رکھ لیا ہے جو کسی وقت بھی شاہراہ پہ اتر سکتا ہے۔ خلیفہ عازد نے بڑی رازداری کے ساتھ باربک کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کی بے چینی کو سمجھتا ہوں، مگر سیاسی اعتبار سے اسد الدین شیرکو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ حالات پر قابو پاتے ہی اسد الدین شیرکو کو نکال باہر کروں گا۔ پھر جب وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے 2 مہینے بعد ہی اسد الدین شیرکو کا انتقال ہو گیا تو مصر کے بعض حلقوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ اسد الدین شیرکو کو بڑی ذہانت کے ساتھ ہٹایا گیا ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اگر شیرکو کی غیر طبی موت پر ذرا بھی شک ہوتا تو اب تک سلطان نور الدین محمود زنگی مصر پر حملہ کر چکے ہوتے۔ ایک روایت کے مطابق اسد الدین شیرکو نے فاطمی خلیفہ عازد سے درخواست کی تھی کہ اس کی جگہ یوسف صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا جائے، ہرچند کہ یوسف نوجوان ہے مگر بے پناہ جنگی انتظامی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ خلیفہ عازد نے شیرکو سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی خواہش کا لحاظ رکھے گا۔ باربک اور دوسرے بااثر باطنی امرا اسد الدین شیرکو کی موت پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار خلیفہ عازد کو مشورے دے رہے تھے کہ اس بار وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی سیاسی مصلحت سے کام نہ لیا جائے۔ خداوند عالم نے بروقت ہماری مدد کی ہے اور ہمیں اس اچانک نازل ہو جانے والی مصیبت سے نجات بخشی ہے۔ خلیفہ عازد نے باربک اور باطنی امرا سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ملکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ اسد الدین شیرکو کے مرتے ہی مصری اور شامی امرا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے شدید کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ شامی امرا میں عین الدولہ باروکی، قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف صلاح الدین کا ماموں شہاب الدین محمود حارمی پیش تھے۔ دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ مقامی ہونے کے سبب مصر کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ ابو جعفر کے مقابلے میں علی ناصری زیادہ پر امید تھا کہ اسے در پردہ باربک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ خلیفہ عازد شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے شہدائیوں میں سے کس کا انتخاب کرے۔ اگر کسی شامی امیر کی طرفداری کرتا ہے تو مصری امرا کی ناراضی کا خطرہ تھا۔ آخر ایک ہوشمند عالم فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے خلیفہ عازد کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، وزارت عظمیٰ کے تمام مدعی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ان کے کمزور بازو میدان جنگ میں تلوار کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کے کمزور دماغ زیادہ دور کی سوچ سکتے ہیں۔ ان امرا کے برعکس یوسف صلاح الدین جوان بھی ہے اور مرد میدان بھی۔ اس کی جنگی صلاحیت تو آپ آزما ہی چکے ہیں کہ اس نے شادر جیسے عیار و غدار کو گرفتار کر کے مقتل تک پہنچایا۔ مجھے اس کے چہرے سے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے آثار نظر آتے ہیں۔ بالفرض کوئی سیاسی مسئلہ الجھ گیا تو پھر آپ کے تجربات و مشاہدات اسے حل کر سکتے ہیں۔ ایپیسوڈ 44 اختتام پذیر ہوئی۔